إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا ومقتدانا وبالقاسم محمد خاتم النبيين وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وهو أصدق الصادقین قوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناه سمیعا بصیرا. صلوات بر محمد. محبان اہل بیت علیہ السلام واسطی ہاؤس جونپور کی یہ آج 5ویں اور آخری مجلس ہے، اور یہاں سے ایک جلوس نکل کے جاتا ہے جو کربلا تک، جسے آپ لے کر جائیں گے. ایک عظیم، ایک بڑا چاہنے والوں کا مجمع اس میں شرکت کرتا ہے. رونے کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ آج ذریعہ حسین آپ لے کر جاتے ہیں تو گریہ ازاری کرتے ہوئے ذری کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے لے کر چلتے ہیں. لیکن کل کو زمین کربلا پر کوئی نہیں تھا جو قتل حسین کے بعد امام سجاد کو گلے لگا لیتا. یہ عزاداری ہماری روح ہے، ہماری جان ہے، ہماری پہچان ہے. اس عزاداری سے ہی ہم پہچانے جاتے ہیں. جب کوئی اجنبی ملتا ہے، چاہے ہم ہوں یا آپ ہوں، اور کسی اسٹیٹ یا کسی شہر کی بات ہوتی ہے، تو جب آپ اپنوں کو اس سے پوچھتے ہیں تو شاید اسی طرح پوچھتے ہوں گے کہ کیا ماتم کرنے والے آپ کے شہر میں ہیں. اور یہ ایک بہترین ذریعہ، وہ فوراً بتا دیتا ہے کہ ہاں فلاں محلے میں ہیں، فلاں محلے سے جلوس نکلتا ہے، مجلسیں ہوتی ہیں، تو آپ سمجھ لیتے ہیں کہ فلاں شہر اور اسٹیٹ میں چاہنے والے موجود ہیں. اس نے بھی سمجھ لیا، ہم نے بھی جان لیا. یہ کس کا ذریعہ کون ہے؟ یہ ذریعہ ہے عزاداری امام حسین علیہ السلام. لہذا ضروری ہے کہ اس عزاداری کو متاثر نہ ہونے دیا جائے. ضروری ہے کہ فرش عزا کا تقدس جو ہے وہ کہیں سے بھی ہتک میں نہ آنے پائے. حالانکہ یہ آ نہیں سکتا اس لیے کہ خدا کا یہ وعدہ ہے رسول کی بیٹی سے. اس کا تحفظ بھی وہ خدا ہی کرنے والا ہے جو قرآن کریم کا تحفظ کرنے والا ہے. قرآن کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، کوئی اس میں رد و بدل نہیں ہو سکتی. اسی طریقے سے عزاداری امام حسین علیہ السلام کلچر کے مطابق تو ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن جذبات مختلف نہیں ہوتے جو حسین کے لیے ہیں. جذبات سب کے ایک ہیں اور سبھی
ان جذبات کا جو رنگ ہے وہ ایک رنگ ہے، چاہے ریجنل ڈفرینسز ہوں، چاہے لینگویج کا ڈفرینس ہو، خواہ وہ کلچر کا ڈفرینس ہو، لیکن جو ہمارے جذبات ہیں امام حسین علیہ السلام کے لیے وہ کبھی مختلف اور کبھی جدا نہیں ہو سکتے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس اللہ کے نزدیک وہی مکرم ہے جو صاحب تقوی ہے۔ جب یہ کہہ دیا قرآن نے کہ صاحب تقوی ہی اللہ کے نزدیک مکرم ہے، تو اب چاہے وہ یو پی کا رہنے والا ہو، چاہے کرناٹک کا رہنے والا ہو، مہاراشٹر کا رہنے والا ہو، راجستھان کا رہنے والا ہو، امریکہ و پاکستان و افغانستان کا رہنے والا ہو، جہاں جہاں بھی جس میں تقوی پایا جائے گا اس میں حسینی رنگ نظر آئے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں بابا۔ لہذا گفتگو کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے کہ انسان کا وجود اس لیے ہے کہ وہ قرب الہی کی منازل کو طے کرے، اور اس نے تمام وہ آلات کے جو انسان کی ترقی کا سبب ہیں، دنیاوی بھی اور اخروی بھی، وہ سب اس کو ودیت کر دیے۔ ضرورت ہے اس کے استعمال کی۔ انسان اگر عقل کا استعمال نہیں کرتا تو پھر وہ ایک آدمی تو رہے گا، انسان نہ ہو پائے گا۔ اللہ نے آدمی پیدا کیا ہے اور انسان ہونے کے تمام ٹولز اس کو ودیت کر دیے، تاکہ جب پلٹ کر کے آؤ تو انسان بن کر آؤ۔ گئے ہو آدمی بن کر، آؤ تم انسان بن کر، یہی ہدف ہے۔ اور جو سب سے پہلی سیڑھی ہے منزل کمال کو طے کرنے کی، وہ ہے طہارت۔ پوتر چیز، کوئی بھی مقدس شے ہم سے قریب نہیں ہو سکتی اگر ہم میں طہارت نہیں، اگر ہم پاک نہیں۔ جتنی بھی قدسی چیزیں ہیں وہ اسی وقت انسان تک پہنچیں گی جب وہ پاک و طاہر ہوگا۔ خواہ وہ کتنی کوشش کر لے، ممکن ہے کہ وہ ہر اس کام کو انجام دے رہا ہو جو وسیلہ قرار پاتا ہے انسان تک نظر لطف و کرم کے پہنچنے کا، لیکن اس پر نظر لطف و کرم ہوتی نہیں۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ وہ طاہر نہیں ہے۔ شرط طہارت ہے، جسمانی طہارت، فکری طہارت، سماعتی طہارت، بصارتی طہارت، قلبی طہارت، نفسی طہارت، ضمیر کی طہارت۔ جب ضمیر طاہر ہوتا ہے تو پھر ایمان کو کوئی بیچتا نہیں ہے۔ اگر ضمیر طاہر ہے تو آغا نمر جیسا شخصیت اپنا سر تو کٹا دے گی لیکن ظالم اور باطل کے سامنے سر جھکائے گی نہیں، اس لیے کہ وہ نفس بلند نفس ہے۔ جب نفس بلند ہو جاتے ہیں تو پھر ان میں عشق دنیا باقی نہیں رہتا، عشق خدا ان کا مطلوب ہو جاتا ہے، ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ وہ لطف لیتے ہیں
عشق الہی میں کہ جو لطف ان کو کسی شے میں نہیں ملتا۔ حسین نے سرزمین کربلا کے اوپر شب عاشور ایک جملہ کہا تھا جناب عباس سے کہ عباس ان سے کہو کہ ایک شب کی مجھ کو مہلت دے دیں تاکہ ہم عبادت کر سکیں۔ تم تو جانتے ہو کہ ہمیں عبادت الہی سے کتنا عشق ہے، اور یہی ایک چیز وہ ہے کہ جس سے انسان محسوس کر سکتا ہے، معلوم کر سکتا ہے کہ اس کی عبادت قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ جب کسی انسان نے چھٹے امام جعفر صادق سے پوچھا کہ مولا میں کیسے معلوم کروں کہ میری نماز قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا اگر تم کو نماز پڑھتے ہوئے لطف و کیف محسوس ہو رہا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے، اور اگر تم صرف نماز پڑھ رہے ہو اور تمہیں کوئی لطف محسوس نہیں ہوتا، عبادت کا کیف محسوس نہیں ہوتا، تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری نماز نہیں ہے۔ یہی سبب ہے کہ جب ابو ثمامہ سیداوی نے کہا کہ مولا نماز کا وقت ہے، چاہتا ہوں زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھ لوں، تو مولا نے کیا کہا؟ دعا دی تڑپ کر کے، اے ابو ثمامہ خدا تمہارا شمار نماز گزاروں میں کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو ثمامہ سیداوی حسین کے پیچھے نماز پڑھ کر کے زندگی میں نماز کا وہ لطف محسوس کرنا چاہتے تھے جو ان کو رسول کے پیچھے ملتا تھا، کہ جب جاؤں تو نماز کا لطف محسوس کر کے جاؤں۔ بارگاہ احدیت میں معبود میں نے کوئی لطف محسوس نہیں کیا سوائے نماز کے لطف کے۔ تو نماز بھی لطف رکھتی ہے، روزہ بھی لطف رکھتا ہے، ہر عبادت میں اپنے کیف ایک لطف ہے۔ بس دو طریقے کی عزیزان محترم نظام پائے جاتے ہیں، دو طریقے کے۔ ایک نظام تشریعی ہے، تشریعی نظام وہ ہے کہ ہم میں طہارت تبھی پیدا ہوگی کہ جب ہم احکام پر عمل کریں گے۔ ہم کو احکام بتائے گئے، ہم کو طہارت کے طریقے بتائے گئے، ہم کو ہدایات دی گئیں، ہم کو انسٹرکشنز دیے گئے، تمہیں کیا کرنا ہے، کس طرح تم طاہر ہوگے۔ لاکھ انسان بہترین سوپ سے نہا لے، لیکن اگر وہ غسل نہیں کرتا، اگر غسل کی ضرورت ہے تو صابن گھس ڈالے، پاک نہیں ہوگا، طاہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس طریقے کو نہ فالو کریں جو جسم کو پاک کرنے دھونے کے بعد جو طریقہ ہم کو پاکی کا بتلایا گیا ہے کہ ہمیں غسل کرنا ہے اور غسل کرنا پڑے گا تبھی ہم طاہر ہو سکیں گے۔ اسی طریقے سے انسان کی ہارڈ ارننگ چاہے کتنی ہی
محنت سے حاصل کی ہوئی ہو، لیکن اس وقت تک وہ طاہر نہیں ہو سکتی جب تک سے اس میں سے امام کا حق جدا نہ کر دیا جائے۔ ایک صلوات پڑھیے گا بابا دادا۔ تو تشریعی نظام کے تحت ہم ہیں اور اس میں سبھی ہیں، کوئی چھوٹا نہیں ہے۔ اور جب انسان طاہر رہتا ہے تو اس پر برائیوں کا غلبہ نہیں ہوتا، پھر انسان میں بصیرت پیدا ہوتی ہے بصارت کے ساتھ، پھر اس میں حکمت کا جوہر چمکتا ہے، پھر اس میں نور قلبی کائنات میں اپنی جگہ بناتا ہے۔ جو علم کا نور ہے وہ قلبی کائنات میں اپنی جگہ بناتا ہے، پھر انسان کے دل میں لوگوں کے لیے ہمدردیاں پیدا ہو جاتی ہیں، محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، عشق پیدا ہوتا ہے، عشق الہی، عشق ائمہ ہادیوں سے اپنے عشق پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ تمام چیزیں انسان میں پیدا ہو رہی ہیں تو اللہ جزا کے طور پر کیا دیتا ہے؟ جب ہم کوئی عمل اس کے لیے انجام دیتے ہیں تو جزا میں ہم دنیاوی چیزوں کو مانگتے ہیں۔ معبود بیٹی کا عقد اچھے گھرانے میں ہو، بیٹے کا روزگار اچھی جگہ پر لگ جائے، میرے لائف لگزوریس لائف ہو، اچھا مکان ہو جائے، تمام دنیاوی چیزیں ہم مانگتے ہیں۔ لیکن کیا صحیفہ سجادیہ میں، صحیفہ علویہ میں آپ نے ائمہ کی دعاؤں میں کہیں یہ دیکھا کہ مالک تو مجھے بہترین گھر دے دے، اے مالک تو میرا عقد کسی اچھے گھرانے میں جو لکھپتی ہو وہاں کرا دے، میرے بچوں کا کرا دے؟ دنیاوی نہیں مانگے ہیں کوئی بھی دعا، استغفار ہے، توبہ ہے، گریہ ازاری ہے، شوق شہادت ہے، جو بارگاہ احدیت کا سب سے بلند درجہ ہے شہادت، تو شوق شہادت ہے۔ جب اللہ کسی سے راضی ہوتا ہے اور اس کی نظر میں بندہ صالح ہو تو کیا عطا کرے گا؟ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلَ، اور ہم نے اس سے پہلے اور ان کی بھی ہدایت کی جو ذریت ابراہیم سے تھے، وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح محسنین کو، نیکیاں کرنے والوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ سب کے سب میرے صالح بندے ہیں۔ کون نبی ایسا ہے جو سختیوں سے نہ گزرا ہو؟ کون نبی ایسا ہے جس نے پتھر نہیں کھائے توحید کو پہنچانے میں، کلمہ لا الہ الا اللہ کہلوانے اور تبلیغ کرنے میں کس نبی نے اذیتیں نہیں اٹھائی؟ سب نے اذیتیں اٹھائی ہیں، سخت ترین اذیتیں، اور
جب وہ اپنے صالحین بندوں میں ان کو شمار کر رہا ہے تو کیا کر رہا ہے؟ اسی طرح ہم اپنے نیکوکار بندوں کو جزائے خیر دیتے ہیں۔ کیا جزائے خیر میں دیتے ہیں؟ ہدایت دیتے ہیں، ہم ہدایت دیتے ہیں، ہم ان کے سامنے سے ہدایت کے راستوں کو کھول دیتے ہیں۔ یہی تو مولا کائنات نے فرمایا نہج البلاغہ میں کہ باطل ہمیشہ حق کے شکل میں آتا ہے، حق سے مل کر کے آتا ہے، لیکن ہم اپنے طاقت ایمان کی طاقت سے حق و باطل میں فرق کر لیا کرتے ہیں، باطل کو جدا کر دیتے ہیں، حق کو نکال لیتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے گا بآواز رسول کریم سے کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول، تم جب مشرکین کو دعوت دو تو نرمی سے، پولائٹلی، شیریں زبان میں، سخت لہجہ نہ ہو، ان کو اپنی طرف دعوت دو۔ اور دیکھو کس رسول سے کہہ رہا ہے؟ وہ جس پر اونٹ کی اوجھڑی ڈالی جا رہی ہے، جس پر پتھر مارے جا رہے ہیں۔ اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ جب رسول تبلیغ کر کے آتے تھے تو خون میں نہائے ہوئے ہوتے تھے۔ اس کے باوجود حکم یہ کہ نرم لہجہ، انداز، پولائٹلی، کس کو؟ کفار کو دعوت دو۔ جو مشرکین ہیں ان کو لوگوں نے وہ آیات تو نکال لی کہ جب کہ کفار کو قتل کرنے کا حکم ہے، یہ آیات نہ نکالی کہ کفار سے محبت سے گفتگو کرنا۔ جہاں کے اوپر مقابلے کی بات ہے، قتل کی بات ہے، وہ کفار ہیں کہ جو تم سے لڑنے کے لیے آ جائیں۔ بھئی اگر کوئی تلوار لے کر بندوق لے کر کے آ جائے ہم سے لڑنے کے لیے تو بھی ہم بھی ڈیفنس کچھ کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ یہ آیات وہ ہیں کہ اگر وہ لڑنے آ جائیں، تمہیں مارنے کے لیے ہی آمادہ و تیار ہو جائے تو تم پھر آ جاؤ میدان میں۔ لیکن جب دعوت دے رہے ہو اور ان کی طرف سے کوئی آفینسو اٹیک نہیں ہے تو بھی پیار و محبت سے گفتگو کر کے ان کو اپنی طرف دعوت دو۔ اب جملہ جو کہا ہے قرآن نے وہ رسول کے لیے کیا کہا؟ جو رسول پتھر کھا رہا ہے، جو رسول زخموں سے چور ہوا جا رہا ہے، معاشرہ رسول پر کمنٹ کر رہا ہے، کتنا سینہ زخموں سے بھر جاتا ہوگا؟ اس رسول سے کہا جا رہا ہے پولائٹلی، علم نشر لک صدرک، اے رسول کیا ہم نے تمہارے سینے کو کھول نہیں دیا، وسعت نہیں دے دی؟ یعنی جہاں پر انسان کی قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے ہم نے قوت برداشت کی وسعتوں کو بڑھا دیا ہم نے۔ اس کے بعد کہتا ہے اے رسول ہم نے تم کو نرم دل دیا ہے۔ کیا دیا؟ نرم دل دیا ہے۔ اے میرے معبود، اتنے پتھر کھانے کے بعد جزا کے طور پر نرم دل۔ وہاں انبیاء پتھر کھا رہے ہیں، زخموں سے چور ہوئے جا رہے ہیں، جزا کے طور پر ہدایت، صرف ہدایت جس کو ہم مانگتے ہی نہیں، وہاں جزائے خیر کے طور پر دے رہا ہے۔ بس یاد رکھیے گا اس سے نتیجہ کیا نکلا
کہ انسان کے پاس سب کچھ ہو، اگر ہدایت از الہی نہیں ہے تو پھر انسان کے پاس کچھ نہیں ہے، اور اگر ہدایت ہے اور کچھ نہیں ہے تو پھر اس کے پاس سب کچھ ہے۔ ارے میزن کے پاس دنیاوی اعتبار سے سلمان ہو، مقداد ہو، میزم ہو، ویسے کرنی ہو، دنیاوی اعتبار سے کچھ نہ تھا، لیکن جو چیز تھی وہ تھی عشق علی اور ہدایت علی۔ اس ہدایت نے ان کے سینوں و قلوب کو اتنا ایمان سے سرشار کر دیا تھا کہ یہ دار پر بھی چڑھتے تھے تو عشق علی کا قصیدہ پڑھتے تھے۔ قربانی دینا ان کے لیے آسان تھا۔ ہدایت، اگر ہدایت مل گئی تو سب کچھ مل گیا۔ رسول کریم نے کہا اگر میں تمہیں ہدایت کرنا بھی چاہوں تو میری ہدایت تمہیں کوئی کام نہ آئے گی اگر خدا ہی تمہیں گمراہی میں ڈال دینا چاہے۔ ہم کتنے اطمینان سے بیٹھے ہیں، رسول کہیں کہ میری کی ہوئی ہدایت تمہیں کام نہ آئے گی۔ محمد باقر علیہ السلام کہیں اپنی بستی والوں کو میرا سلام کہنا اور کہہ دینا خدا سے میری کوئی رشتہ داری نہیں ہے، اور ہم بڑے اطمینان سے گناہ پر گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ سمجھتے ہوئے انجانے میں گناہ ہو جائے، لاشعوری میں گناہ ہو جائے وہ اور ہے، لیکن یہ سمجھتے ہوئے گناہ کرنا کہ ہمارے بخشوانے والے موجود ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سوائے یہ خیال خام کی اور کچھ نہیں، کچھ نہیں۔ تو جس کے پاس ہدایت ہے اس کے پاس سب کچھ ہے، اور ہدایت نہیں تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں۔ اسی کو حسین نے دعائے عرفہ میں کہا ماذا وجد من فقدک ما الذی فقد من وجدک، اے میرے معبود جس نے تجھے پا لیا خواہ گویا وہ فقیر کیوں نہ ہو، اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے کیا پایا، کیا پایا اگر تجھے نہ ملا، تو نہ ملا اس کو، تو اس نے سب کچھ کھو دیا۔ حکومتیں بڑی بڑی ہو، سب کچھ ہو، لیکن اگر وہ نہیں تو ان کے پاس کچھ بھی نہیں۔ اور ایران جس پر سینکڑوں سینکشنز لگ جائیں لیکن خمینی کے ہاتھ میں تسبیح و سجدگاہ ہے۔ کہا کہ آپ کی مدد کون کرے گا، کہا کہ میری مدد سپر پاور کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ان سپر پاور سے بھی اوپر ایک پاور ہے جسے خدا کہتے ہیں۔ جب خمینی صاحب فرانس سے آ رہے تھے، فرانس ایرانی انقلاب کامیاب ہو گیا تھا، تو جس پلین پر بیٹھے تو اس پلین میں پیٹرول کم تھا، تو رپورٹرز نے کہا کہ حضور جس پلین میں آپ جا رہے ہیں اس پلین میں پیٹرول کم ہے، آدھی راہ میں اس کا پیٹرول ختم ہو جائے گا۔ تو خمینی صاحب نے فرمایا، بلکہ یہ بات جب آپ پرواز کر رہے تھے اس وقت کی ہے، جب فضا میں تھے، تو کہا کہ اس میں پیٹرول کم ہے اور یہ اس کے گر جانے کا خطرہ لاحق ہے، لہذا آپ کس پلین پر بیٹھ گئے ہیں؟
تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے لیے قیام کرنا ہمارا کام ہے، منزل مقصود تک پہنچانا اس کا کام ہے۔ جو کام اس کا ہے اس پر ہم کیوں سوچیں؟ جو کام اس کا ہے اس پر ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو ذمہ داری ہماری ہے ہم اس پر غور و خوض کریں گے۔ بس ہماری فکر اور اسلامک فکر میں یہی فرق ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سوچتے کہ خدا نے ہم پر کون سی ذمہ داری عائد کی ہے، ہم خدا کی ذمہ داریوں پر نظر رکھتے ہیں کہ خدا نے ہم سے اس چیز کا وعدہ کیا، اس چیز کا وعدہ کیا، اس چیز کا وعدہ کیا، لیکن دعا پوری نہیں ہوتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اپنی ذمہ داریوں پر نظر نہیں ہے، ہم خدا کے فرائض پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اپنی عہد کو پورا کر دو، ہم اپنے عہد کو پورا کر دیں گے۔ تم اپنے عہد کو پورا کرو۔ تو لہذا منزل کمال یہ ہے کہ انسان میں بصیرت پیدا ہو جائے، حکمت پیدا ہو جائے۔ یہ نہیں کسی نے کچھ کان میں کہا اور ادھر دوڑ پڑے۔ جو صاحب بصیرت ہوتے ہیں، جو صاحب حکمت ہوتے ہیں، وہ غور و خوض کرتے ہیں، وہ ہر اسٹیپ کے اوپر ان کی نظر ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، مدینے سے حسین کا کربلا تک چلنا اور بھی کربلا سے حسینی کارواں کا کوفے سے شام تک آنا، پوری کربلا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، جہاں کے اوپر مختلف اسٹیپس ہیں، مختلف لیسنز ہیں، مختلف مصیبتوں کے بیان ہے، لیکن ایک بھی اسٹیپ آپ ایسا نہ بتا پائیں گے کہ جو قدر انسانی کے خلاف ہو، جو قدر انسانی کے خلاف ہو۔ ایک بھی اسٹیپ نہیں۔ ہر اسٹیپ جو ہے وہ کربلا کا ایک لیسن ہے، ایک درس ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ کربلا ایک انسٹیٹیوشن کا نام ہے۔ کربلا فقط میدان جنگ کا نام نہیں ہے، اقدار انسانی کے انسٹیٹیوشن اور درسگاہ کا نام ہے۔ درسگاہ کا نام ہے۔ مصیبتوں میں بھی اس انسٹیٹیوشن نے اقدار کو، ویلیوز کو اسٹیبلشڈ ایسا کر دیا ہے کہ جو بھی کربلا سے متمسک ہو جاتا ہے کہتا ہے ہم کو اپنے ملک میں انقلاب لانے کے لیے ہم نے جو انسپریشن حاصل کی ہے وہ حسین سے حاصل کی ہے۔ ہر کمزور جب اٹھا تو وہ حسین سے انسپریشن لے کر کے اٹھا ہے۔ گاندھی جی کا جو نان وائلنس کا کانسیپٹ ہے، یہ نان وائلنس کا کانسیپٹ گاندھی جی نے حسین سے لیا ہے، حسین سے لیا ہے۔ میں اس کا ثبوت پیش کیے دیتا ہوں۔ عزیزان محترم، دنیا کہتی ہے کہ حسین، پوری توجہ سے سنیے گا، حسین گھر والوں کو لے کر کے سینٹرل گورنمنٹ سے ٹکرانے پہنچ گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے، مخدرات عصمت، کچھ جوان، کچھ آ کر کے جو ملے تو بوڑھے، مختصر سے لوگ لڑنے کس سے جا رہے ہیں؟ جنگ کس سے؟ سینٹرل گورنمنٹ سے ہے۔ حسین کو جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر حسین کو مقابلہ ہی کرنا تھا تو حسین بھی ایک لشکر جرار لے کر کے چلتے،
کہ حسین گئے ایک اپنے گھر والوں کو لے کر کے، تو قتل تو ہونا ہی تھا، لیکن یہ کہنے والوں کی ذہنیتیں اور فکر کچھ اور ہے، لیکن جو حسین سوچ رہے تھے وہ کچھ اور ہے۔ نتیجے پر نظر رکھے گا، میری پوری گفتگو سنیے اس پر، کہ کوئی بھی اسٹیپ کربلا کا ایسا نہیں ہے جو دانش و برہان سے خالی ہو۔ دنیا نے الزام لگایا جو آج تک لگاتی ہے کہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی، لہذا اس میں ایک تو قتل ہی ہوتا ہے اور ایک زندہ رہتا ہے، لہذا یزید زندہ رہا اور حسین قتل کر دیے گئے۔ 2 بادشاہوں کی جنگ۔ اگر حسین لشکر جرار کے ساتھ لڑتے اور یزید مارا جاتا اور حسین کی حکومت قائم ہو جاتی، تو جو یزید کے باپ نے ایک ظاہری اسلامی نقاب پہن رکھی تھی، اس پر سے پردہ اٹھ نہ پاتا۔ لوگ یہی کہتے، دنیا کہتی کہ بنی ہاشم کی چمکتی ہوئی شمشیروں کے سامنے بنی امیہ کی شمشیریں ماند پڑ گئیں۔ بات شمشیر تک ہو کر کے رہ جاتی، پوری توجہ رکھیں گا، بات گھومتی شمشیر پر، بنی ہاشم کی شمشیریں غالب آ گئیں اور بنی امیہ کی شمشیریں ماند پڑ گئیں، لہذا یزید مارا گیا۔ اور اگر حسین قتل ہو جاتے تو پھر وہی بات جو باقی ہے وہ باقی رہتی اور مضبوطی کے ساتھ باقی رہتی کہ 2 بادشاہوں کی جنگ تھی اور اس میں حسین مارے گئے۔ لیکن اگر یزید مارا جاتا اگر لشکر جرار ٹکراتے یا حسین قتل ہو جاتے تو عالم انسانی کے دلوں میں یزید کے لیے ایک انسانیت کا گوشہ باقی رہتا، یزید کے لیے ایک انسانیت کا گوشہ تا قیامت باقی رہتا۔ دنیا یہ نہ سمجھ پاتی کہ یزید باطل پر تھا کس طرح، کیونکہ ابھی چند دن کی حکومت ہے، کردار یزید سامنے نہ آ پاتا کہ باپ سے بڑھ کر کے شجر خبیثہ کی جڑ بن گیا ہے یہ یزید۔ لہذا حسین چاہتے تھے کہ ایسا کام کروں گا کہ پھر دنیا عالم کے دل میں یزید کے لیے انسانیت کا کوئی گوشہ باقی نہ رہے گا۔ لہذا حسین تلوار کی جنگ کو تلوار سے نہیں لڑنا چاہتے تھے، بلکہ تلوار کی جنگ کو کردار کی جنگ سے لڑنا چاہتے تھے۔ تلوار کی جنگ کو کردار کی جنگ سے بدل دیا کہ ہم کردار کی جنگ لڑیں گے، یزید تلوار کی جنگ لڑ رہا ہے۔ لہذا جنگ جو زمین کربلا پر ہوئی ہے وہ کردار اور تلوار کے بیچ ہوئی ہے، تلوار اور تلوار کے بیچ میں نہیں ہوئی ہے، تلوار اور تلوار کے بیچ نہیں بس۔ تو لہذا حسین نے جتنی بھی انسپریشنز انقلابوں کو ملی ہے وہ حسین کے نان وائلنس سے ملی ہے۔ حسین نے
شب عاشور تک گفتگو کی ہے پسر ساس سے، کیوں نہیں بیٹھ کر بات کر لی جائے، کیوں نہیں آؤ آپس میں ہم لوگ بات کر کے مسئلے کا حل نکال لیں۔ لیکن اسے تو حکومت رے چاہیے تھی۔ حسین کہہ رہے ہیں کہ ہم پھر چلے جاتے ہیں واپس، یا اتنی دور چلے جاتے ہیں کہ جہاں پھر تم ہم کو نہ پاؤ گے، یعنی گویا کہ پھر ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ یہ حسین صلح کی بات کر رہے ہیں نا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ حسین جنگجو مزاج تھے، کہاں جنگجو مزاج ہے؟ حسین پیس کی بات کر رہے ہیں، خون نہ بہنے پائے، جنگ نہ ہونے پائے، آخر وقت گفتگو کی۔ اور جب پسر سعد نہیں مانا تو حسین نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم چلے جاؤ، تمہارا خون نہ بہنے پائے، تمہارا خون نہ بہنے پائے، تم چلے جاؤ۔ امام حسن علیہ السلام سے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ حسن صلح پسند تھے اور بہت ہی کمزور تھے، اور حسین جنگجو مزاج تھے۔ نہیں، جب رسول کریم اس دنیا سے جا رہے تھے تو شہزادی فاطمہ الزہرا اپنے دونوں بچوں کو لے کر کے آئیں اور کہتے ہیں کہ بابا آپ تو جا رہی ہیں، آپ تو جا رہے ہیں، آپ کے جانے کے بعد پھر ہمارے ان بچوں کے پاس آپ کی یادگاری سرمایہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم حسن کو اپنا خلق دیتے ہیں، اپنا اخلاق دیتے ہیں، اپنی شہامت دیتے ہیں، اور حسین کو رحمت و شجاعت عطا کرتے ہیں۔ دونوں نواسے اپنے نانا سے وجود میں میلان رکھتے تھے، لہذا امام حسن کی جو صلح ہے وہ صلح مقدمہ کربلا ہے۔ اگر کسی کو کربلا سمجھنا ہو تو وہ فوری طور کے اوپر کربلا کوئی مقتل لے کر کے نہ بیٹھ جائے، پہلے صلح حسن کا مطالعہ کرے، پھر اس کی سمجھ میں آئے گا کہ حسین نے اس حکومت یزید کے خلاف قیام کیا کیوں، اور وہ کون سے عوامل تھے جن کی بنا پر حسین کو کھڑا ہونا پڑا۔ جب تک صلح حسن کو نہ دیکھیں گے اس وقت تک سمجھ نہیں سکتے۔ مقدمہ ہے، پریفیس ہے۔ بس عزیزان محترم، آج شہادت ہے رسول کریم اور امام حسن علیہ السلام۔ تابوت نکلتا ہے، جلوس نکلتا ہے، نانا اور نواسے دونوں کی۔ آج جونپور کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے، گویا احساس دلا رہا ہے یہ دن کہ اب ایام عزا جا رہے ہیں۔ یہ فرش عزا کی رونقیں اب اٹھ جائیں گے۔ خدا کی قسم، عرش پر بیٹھنے کا وہ لطف نہ ہوگا جو فرش عزا پر بیٹھنے کا لطف ہے۔ اپنے اپنے گھروں سے آتے ہیں آپ، فرش عزا پر کتنے سکون سے بیٹھتے ہیں اور ذکر حسین سنتے رہتے ہیں۔ کیوں نہ ذکر سنیں؟ اور اس ذکر میں کچھ عجیب بات ہے۔ ان کے فضائل سنیے تو دل جھومنے لگتا ہے، ان کے مصائب سنیے تو دل سوز و گداز میں ڈوب جاتا ہے۔ سوز و
گداز میں ڈوب جاتا ہے، غمزدہ ہو جاتا ہے۔ شہزادی فاطمہ کے 4 بچے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹے۔ جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں ہو گئی۔ خدا کی قسم، ایک ماں کے لیے اگر سوچیے، ایک ماں کے لیے اولاد سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہوتی۔ فقط شہزادی کے حوالے سے مصائب کا ایک جملہ عرض کرتا ہوں، اور پھر سوچئے گا کہ کتنی بڑی دولت ہم کو ملی ہے۔ جب دروازہ گرایا گیا تو شکم سیدہ میں جناب محسن کی شہادت ہوئی، اور شہزادی کی پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ اگر پسلی میں ہلکا سا ایک بال بھی پڑ جاتا ہے تو تکلیف ناقابل برداشت ہوتی ہے، تو جس کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہوں اور بچہ رحم مادر میں مر گیا ہو، اس بیوی نے اپنے گھر سے نکلنا ان کا، اور پھر یہ کہنا کہ خلو ابوالحسن، ارے ابوالحسن کو چھوڑ دو نہیں تو میں سر کے بال کھول دوں گی۔ یعنی فاطمہ وہ ہیں کہ جن کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے، بچگا میں مادر میں بچہ مر چکا ہے، لیکن امام وقت کو بچا رہی ہے، امام وقت کو بچا رہی ہے۔ ابوالحسن کو چھوڑ دو، اتنی بڑی دولت ہے امامت، امامت اتنی بڑی دولت۔ اپنے بچوں سے سب سے زیادہ جو محبت کرتی ہے وہ ماں ہوتی ہے، ماں۔ اور اپنے بچوں کو بڑی محبت سے پالا ہے فاطمہ نے، جس طرح ہر ماں پالتی ہے فاطمہ نے بھی پالا ہے۔ لیکن ہر ماں کے سامنے یہ نہیں ہوتا کہ کل کو میرے بچے کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، لیکن فاطمہ کو ایک ایک لمحے کی خبر تھی کہ جو دن بڑھتے جا رہے تھے وہ سیدہ کے آنکھوں سے آنسو بہتے تھے کہ اب کربلا 60 ہجری میں ہوگی، ارے آج مثلاً 20 ہجری ہو گئی، اب 25 ہجری ہو گئی، یعنی دن گھٹتے جاتے تھے تو سیدہ کا گریہ بڑھتا جاتا ہوگا کہ نہیں جاتا ہوگا۔ جب حسین پر نظر پڑتی ہوگی تو روتی ہوں گی، جب حسن پر نظر پڑتی ہوگی تو آنسو بہتے ہوں گے، جب زینب ام کلثوم پر نظر پڑتی ہوگی تو اشکوں کا سیلاب بہہ نکلتا ہوگا۔ ہاں عزیزان محترم، بڑی محنت سے پالا ہے ان بچوں کو، اور امام حسن علیہ السلام کو جب جودہ بنت اشس نے زہر دیا ہے، اور یہ کون سا زہر تھا؟ ابن عسال کا تیار کیا ہوا۔ ابن عسال ابن زیاد کا سب سے ایکسپرٹ تھا، ایکسپرٹ جو زہر بنانے میں ماہر تھا، اور اسی نے زہر تیار کیا تھا جس زہر میں اس ضرب کو ڈبویا گیا تھا جو ابن ملجم نے علی کے سر پر ماری تھی۔ اور جب طبیب آیا ہے تو ابن ملجم نے خود کہا تھا کہ اب علی بچیں گے نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس زہر سے بجھایا ہے کہ اگر اس کو اتنے زہر کو پانی میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں مر جائیں۔ وہی زہر تھا جو شدید زہر تھا، جودہ بنت اشس نے اپنے شوہر امام حسن علیہ السلام کو دیا۔ بس مجلس تمام ہو رہی ہے، روایت کہتی ہے آپ نے فقط اتنا سنا ہے کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ جانتے ہیں کتنے ٹکڑے گرے تھے؟ ارے امام حسن کے اندر سے جگر کے ٹکڑے اس طرح کٹ کٹ کے گر رہے تھے کہ 40 برتن بھر گئے تھے۔ یعنی فقط جگر ہی نہیں تھا، اندر کا ہر پارٹ کٹتا جا رہا تھا۔
جسم کا ہر عضو کٹ رہا تھا اور وہ تشت میں گر رہا تھا. 40 برتن بھر گئے تھے. جب شہزادی سیدہ کو معلوم ہوا کہ بڑے بھائی کو زہر دے گیا ہے اور بڑے بھائی کی طبیعت غیر ہے، تو ایک مرتبہ میں جلدی سے اٹھی اور چلی. جیسے ہی اپنے گھر سے چلی، کسی نے آقا حسن سے کہا مولا آپ کی بہن زینب آ رہی ہیں. دیکھیے اپنی تکلیف بھول گئے، فوراً کہتے ہیں کہ ارے ان برتنوں کو جلدی سے ہٹاؤ، میری زینب برداشت نہ کر سکے گی، میری زینب برداشت نہ کر سکے گی. ارے جو جگر کے ٹکڑوں کو برداشت نہ کر سکے، اس نے کربلا میں حسین کے دشت کربلا میں بکھرے ہوئے ٹکڑے ارے کیسے برداشت کیے ہوں گے؟ یہی وجہ ہے کہ جب حسین کا ٹکڑے ٹکڑے لاشا دیکھا تو ایک مرتبہ فرماتے ہیں، دیکھ کر کے فرماتی ہیں کہ انت اخی، ارے کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ ارے کیا تم ہی میرے بھائی ہو؟ ابھی کہا اللہم تقبل منا ھذا القربان، پروردگار اس قربانی کو ہماری طرف سے قبول فرما لے. ہاں 7 تیر امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے تھے. شہزادی کو یہ خبر ملی کہ 7 تیر جنازہ امام حسن میں پیوست ہو گئے. بہن ہے، ارے بڑی بہن ہے، بڑے بھائی کے بارے میں سنا تو تڑپ گئی. تڑپ کر کچھ کسی سے نہ کہا، کچھ کسی سے نہ کہا. ہاں تیوریوں پر بل پڑتے جا رہے ہیں، کچھ سوچ رہی ہے اور چہرہ لال ہوتا جا رہا تھا شہزادی زینب کا، اور گھر میں اپنے گھوم رہی ہیں، چکر لگا رہی ہیں. دروازے کے قریب جاتی پھر واپس آتی، پھر دروازے کے پاس جاتی پھر واپس آتی. ایک مرتبہ ایک ننھے ننھے بچے گھروں میں داخل ہونا شروع ہوئے. شہزادی نے دیکھا خاموش ہیں، بچے خاموشی سے بیٹھ گئے. بنی ہاشم کے بزرگ آنا شروع ہوئے، شہزادی نے کچھ نہ کہا. جوان آنا شروع ہوئے، شہزادی کچھ نہ بولی. لیکن جیسے ہی عباس نے دروازہ کھولا تیوریوں پر بل پڑ گئے. ارے عباس تمہاری موجودگی میں میرے بھائی کے لاشے پر 57 تیر پیوست ہو گئے. اے میرے عباس تم موجود تھے، میرے بھائی کے جنازے کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا. عباس نے اپنے کو قدموں میں گرا دیا. اے بی بی، آقا حسن نے آقا حسین نے تلوار روک لی. اے بی بی، آقا حسین نے آگے بڑھنے نہ دیا، ورنہ کیا مجال تھی کسی کی جو بچ کر نکل جاتا. واہ حسنا واہ حسنا واہ